مائرہ کو جنید کی حقیقت کیسے پتہ چلی کہ اس کا چکر چل رہا ہے جہاں آرا کے ساتھ؟ کیا مائرہ نے خود انہیں دیکھ لیا تھا یا پھر جہاں آرا نے جان بوجھ کر کوئی ایسی چال چلی تاکہ وہ بدگمان ہو سکے جنید سے؟ ڈرامہ معمہ کی آنے والی ایپیسوڈز میں ہم دیکھیں گے کہ مائرہ جو پریشان ہو رہی تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے، کیونکہ جنید کا بدلا ہوا رویہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ کہتی ہے پہلے تو جنید بالکل بھی ایسا نہیں تھا، اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، وہ جس طرح کہہ رہی تھی کہ تم دیکھنا جنید کا کسی کے ساتھ چکر ضرور ہے۔ وہ اپنی ماں کو تو یہ کہہ کر چپ کرا دیتی ہے کہ جنید مجھ سے پیار کرتا ہے، اس کا کسی کے ساتھ چکر نہیں ہو سکتا، لیکن حقیقت میں وہ ڈر تو رہی تھی۔ وہ سوچتی ہے اگر جس طرح اس کی ماں کہہ رہی ہے اور جنید کی جیسے آج کل حرکتیں ہیں، کچھ ہوا تو وہ کیا کرے گی؟ اب تو وہ ماں بھی بننے والی ہے۔ اب جب کہ حقیقت اس نے بتا دی تھی جہاں آرا کو کہ وہ ماں بننے والی ہے اور جنید باپ بننے والا ہے، تو جہاں آرا پریشان ہوتی ہے، جہاں آرا چاہتی نہیں تھی کہ ان دونوں کو یہ خوشی ملے، کیونکہ وہ یہ چاہتی تھی کہ بہت جلد ان کو الگ کر دیا جائے۔ ہاں، اب یہ اس کے لیے مسئلہ بن رہا تھا، کیونکہ اگر جنید وہ باپ بننے والا ہے تو اتنا آسانی سے وہ مائرہ کو چھوڑے گا نہیں، اس لیے جہاں آرا کو تھوڑا زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ آخر جہاں آرا یہ سب کرتی کیوں تھی؟ آخر کیا فائدہ تھا اس کا اس سب میں؟ اور کیا اس کی کوئی ذاتی دشمنی تھی جنید اور مائرہ کے ساتھ؟ ہاں، پہلے وہ علی کی بھی طلاق کروا چکی تھی اس کی بیوی کے ساتھ، لیکن اب جب کہ باری تھی جنید اور مائرہ کی تو آخر یہ کیوں کر رہی تھی؟ اور مائرہ وہ تو بالکل اسے ویسے ہی سمجھتی تھی جیسے علی کی بیوی سمجھتی تھی، اور اس نے کبھی شک نہیں کیا تھا کہ جہاں آرا اس حد تک گر سکتی ہے اور وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ دوسری طرف علی بھی کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ جہاں آرا کی حقیقت سامنے لا سکی۔ علی نے جنید کو بھی کہا تھا کہ تم جو نہیں جانتے وہ میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، یہ عورت تمہاری زندگی خراب کر دے گی، تم اس سے بچ کر رہنا۔ وہ اسے منع کر رہا تھا کہ تم اس کے کرایہ دار نہیں بنو، لیکن جنید اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جنید کہتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جہاں آرا اسے اپنی باتوں میں ورگلا لیتی ہے اور کہتی ہے یہ جان بوجھ کر کر رہا ہے، کیونکہ میں نے اس کی حقیقت دنیا کے سامنے لائی ہے اور اس کی بیوی کو اس سے بچایا ہے، تو اب یہ ایسا کر رہا ہے۔ اصل میں جہاں آرا جب سے اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا، اور کیونکہ وہ اپنے پیار سے نہیں ملی تھی، اب اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ کوئی بھی مرد جو کسی دوسری عورت میں انٹرسٹ رکھتا ہے اسے اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ پہلے تو وہ ان کو ٹریپ کرتی اپنی اداؤں سے، اور جیسے ہی وہ اس کی طرف کھینچے چلے آتے اور اسے یہ شک ہو جاتا کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو وہ انہیں کوئی بہانہ کر کے ایک دوسرے سے الگ کر دیتی اور اس کی بیوی کو بتا دیتی کہ تمہارا مرد ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح اس نے کیا تھا علی کے وقت، اور علی نے اپنی بیوی کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی اور اسے بتایا کہ جیسا تم اپنی جیجی کو سمجھ رہی ہو ویسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ ایک چالاک عورت ہے، وہ تمہاری اور میری زندگی برباد کرنا چاہتی ہے۔ لیکن علی کی بیوی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ دوسری طرف مائرہ کے ذہن میں اس کی ماں نے پہلے سے شک ڈال رکھا تھا۔ مائرہ ویسے تو شاید اس کا اعتماد کر ہی لیتی اور کہتی کہ شاید جنید ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن جس طرح کی باتیں اس کی ماں نے کی تھی اس کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ مائرہ جنید کی کسی بات پر یقین کرے۔ مائرہ بھی اب جنید پر نظر رکھنا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے ہی مائرہ کی ماں واپس آتی ہے اپنے گھر پر تو اس کا باپ کہتا ہے تم نے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا۔ مائرہ کے ذہن میں یہ تم کیسی باتیں ڈال رہی ہو، اس سے ان دونوں کا گھر برباد ہو سکتا ہے۔ وہ کہتی ہے اس لیے کیونکہ مجھے لگا تھا کہ جنید مائرہ کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس کا کسی اور لڑکی کے ساتھ چکر ہے۔ مائرہ کا باپ کہتے تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو، وہ تمہارا بھانجا ہے، وہ کبھی بھی ہماری مائرہ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی بات ہوتی تو مائرہ ہمیں ضرور بتاتی۔ اور ہاں، تمہارے ذہن میں یہ وسوسے آتے کہاں سے ہیں؟ آخر تم سوچتی کیسے ہو یہ سب کچھ؟ اور غلط نہ سوچا کرو، بالکل ٹھیک ہوگا، تم تسلی رکھو۔ مائرہ کی ماں کہتی ہے مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر جنید نے مائرہ کو دھوکہ دے دیا تو مائرہ کیا کرے گی۔ ہاں، اس کی ماں کہیں نہ کہیں ٹھیک بھی تھی، اور جنید دوسری طرف کھینچا چلا جا رہا تھا اور وہ بہت قریب ہو رہا تھا جہاں آرا کے، اور جہاں آرا بھی بالکل یہی چاہتی تھی، لیکن مائرہ کو ابھی اس بارے میں نہیں معلوم تھا۔ مائرہ گھر پر ہوتی ہے، دوسرا دن جیسے ہی ہوتا ہے جنید گھر سے آفس کا کہہ کر نکل لیتا ہے، لیکن آفس کے لیے نکلتا ہے تو پھر سے اس کی کار کا ٹائر برسٹ ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے جہاں آرا دوبارہ وہیں آ جاتی ہے۔ جہاں آرا کہتی ہے میں کہیں جا رہی تھی، تمہیں چھوڑ سکتی ہوں اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہو۔ جنید کہتا ہے نہیں جہاں آرا جی، پہلے بھی آپ مجھے چھوڑ کر آئی تھی اور میں آپ کو مزید تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ وہ کہتی ہے نہیں، تکلیف کی کوئی بات نہیں،
میں تمہیں چھوڑ دوں گی، تم پریشان نہیں ہو، اور ویسے بھی میرا اسی طرف کام ہوتا ہے جس طرح تمہارا آفس ہے۔ دراصل یہ چال تھی جہاں آرا کی، اور جہاں آرا چاہتی تھی کہ ایک بار مائرہ اسے دیکھ لے جنید کے ساتھ، تاکہ اس کے دل میں شک پڑ جائے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ جہاں آرا اور جنید کا کوئی چکر ہے۔ جیسے وہ وہاں سے نکلتی ہے تو مائرہ تو دیکھ رہی ہوتی ہے جنید کو، جنید بیٹھتا ہے جہاں آرا کی گاڑی میں، جنید بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ اگر مائرہ نے دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گی، لیکن جنید کو مائرہ نظر نہیں آتی۔ جنید جہاں آرا کے ساتھ بیٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے، راستے میں وہ پیار بھری باتیں کر رہی ہوتی ہے اسے ٹریپ کرنے کے لیے تاکہ جنید اس کی طرف کھینچے، لیکن جنید ابھی تھوڑا پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ کہتی ہے جنید تم پریشان ہو کیا، کوئی بات ہوئی ہے؟ جنید اسے بتاتا ہے کہ یوں مائرہ ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر ہم پر شک نہ کرنے لگے۔ وہ کہتی ہے کیا مطلب شک نہ کرنے لگے، ہمارے بیچ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ شک کرے۔ جنید کہتا ہے کیا مطلب کچھ بھی نہیں ہے، ہم اچھے دوست ہیں اور مائرہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ میری دوستی آپ کے ساتھ ہو۔ وہ کہتی ہے ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم اچھے دوست ہیں تو تمہاری بیوی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ جنید کہتا ہے نہیں، فرق تو اسے پڑنا ہے، اور وہ سوچے گی ہمارے بارے میں کہ آخر میں تمہارے ساتھ گیا کیوں ہوں۔ جنید اسی بات کو لے کر پریشان ہوتا ہے۔ دوسری طرف علی کی بیوی کو اس کے پیرنٹس سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے شاید جو کیا غلط کر دیا ہے، اور شاید تمہاری ماں یہاں ٹھیک ہے۔ اس کا باپ جب یہ کہتا ہے تو وہ کہتی ہے بابا اب آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ بھی جی جی کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، میں نے ماؤں کو بھی کہا تھا اگر آپ اسی طرح باتیں کرتے رہیں تو میں اب اس بار سچ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، میں کہیں کرائے کے گھر پر رہ لوں گی لیکن یہاں نہیں رہوں گی۔ اس کا باپ کہتا ہے میں یقین نہیں کرتا، اور نہ ہی تمہاری ماں کی بات پر میں نے یقین کیا ہے، آج میں گزر رہا تھا تمہارے پرانے گھر کی طرف سے تو میں نے دیکھا وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ تھی، اور وہ واقعی میں اس کا کرایہ دار ہی تھا کیونکہ وہ اسی گھر سے نکل رہا تھا۔ وہ کہتی ہے کیا مطلب، کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے جی جی کا کوئی رشتہ دار وغیرہ ہو، اس کا بھائی یا کزن ہو، یا کسی اور کام سے وہ جا رہی ہوں، آپ اس طرح شک کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا باپ کہتا ہے نہیں، میں بھی ایسا ہی سوچ رہا تھا، لیکن جب میں نے ان دونوں کو ہنستے مسکراتے اور جس طرح وہ باتیں کر رہے تھے، جس طرح وہ ادائیں دکھا رہی تھی دیکھا تو مجھے شک ہوا کہ شاید تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے۔ لیکن علی کی بیوی اس کا اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ کہتی ہے نہیں بابا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، جی جی ایسا نہیں کر سکتی، لیکن وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخر سب غلط تو نہیں ہو سکتا ہے جہاں آرا ہی کچھ غلط کر رہی ہو اور جس کی وجہ سے یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور وہ وہیں ٹھیک بھی تھی جہاں آرا نے علی کی بیوی کو مکمل طور پر ٹریپ کر رکھا تھا، اس کے ذہن پر قبضہ کر لیا تھا، اور جو بھی جہاں آرا کہتی وہ ویسا ہی سوچتی، کیونکہ جہاں آرا نے خود کو اتنا ہمدرد ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی کسی کی بات پر یقین کرتی تھی، اور یہاں آرا بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ اس پر یقین کرے اور اسی کی بات سنے، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ علی اپنی مکمل کوشش کر رہا ہوتا ہے، علی اب کوشش کرتا ہے کہ جنید سے ایک بار اس کی بات ہو جائے تاکہ وہ اس کو اس کی حقیقت بتا سکے۔ علی جاتا ہے مائرہ کے پاس، مائرہ کے گھر پر جاتا ہے کیونکہ وہ مائرہ کی ماں کو جانتا ہوتا ہے، لیکن مائرہ کی ماں جب علی کو دیکھتی ہے تو علی کو کہتی ہے تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ وہ اسے بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی جس گھر میں کرایہ دار ہے میں بھی وہیں کرایہ دار تھا، اور آج جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے لگا کہ آپ سے بات کر لینی چاہیے کیونکہ وہ عورت آپ کی بیٹی کی زندگی برباد کر دے گی۔ اس کی ماں کہتی ہے کیا کہہ رہے ہو تم، کس عورت کی بات کر رہے ہو؟ علی بتاتا ہے کہ وہی عورت جس کے ہاں آپ کی بیٹی اور داماد کرایہ دار ٹھہرے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ عورت اتنا آسانی سے ان کو زندہ رہنے نہیں دے گی اور ان کو برباد کر کے چھوڑے گی۔ اس کی ماں کہتی ہے تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بھلا وہ عورت ایسا کیوں کرے گی، ہاں وہ تو کرایہ دار ہیں ان کے۔ علی بتاتا ہے اسے ساری سچویشن اور سمجھاتا ہے کہ کس طرح اس نے اور اس کی بیوی، اور انہیں بتاتا ہے کہ کس طرح اس نے ان دونوں کو الگ کیا تھا اور اسے اس کی بیوی سے الگ کر دیا تھا، حالانکہ وہ نہیں چاہتا تھا اپنی بیوی اور بچے سے دور رہنا، لیکن اس عورت نے ایسی چال چلی کہ ان دونوں کی طلاق کروا دی، اور اب وہ شاید ایسا کر رہی ہے جنید اور مائرہ کے ساتھ۔ اس کی ماں کہتی ہے تمہیں اس سب کے بارے میں کیسے معلوم کہ جنید اور مائرہ کے ساتھ وہ وہی کر رہی ہے، اور تم اتنا یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہاری طلاق بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے تم دونوں کی غلطی ہو۔ وہ کہتا ہے ہاں آنٹی، پہلے میں بھی ایسا ہی سوچتا تھا، لیکن جب مجھے اس کی حقیقت معلوم ہوئی تو میں حیران ہو گیا، دراصل وہ ایک پاگل لڑکی ہے، ہاں اسے اس کا پیار نہیں ملا، اب جس کسی کو بھی وہ ایک ساتھ خوش دیکھتی ہے تو اس کے دل میں عجیب وسوسے اٹھتے ہیں، وہ سوچتی ہے کہ یہ لوگ خوش کیوں ہیں اور یہ جوڑا ہے کیوں، وہ ان کے خلاف پھوٹ ڈلوانے کے لیے
उनमें घुस जाती है और अपनी अदाओं से मर्द को अपनी तरफ माइल करती है और इसके बाद उसे मुकम्मल यकीन दिलाती है कि वो उसके हर सुख दुख में उसके साथ है। जैसे ही मर्द उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है तो वो उस औरत को भी अपनी कहानी में शामिल कर लेती है ताकि वो औरत शक कर पाए कि आखिर उसका मर्द जा कहाँ सकता है और उस औरत की तरफ खिंचा क्यों चला जा रहा है। और जैसे ही उसकी बीवी ये सोचने पर मजबूर होती है, अपने मर्द से सवाल करती है, तो वो परेशान होता है और कहता है कि तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो। हालांकि उसके दिल में भी चोर आ गया होता है क्योंकि वो मर्द है और जब इस तरह औरत बार बार उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी तो वो इंसान है और वो ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है और यही करती है जहांआरा। उसकी माँ कहती है ठीक है तुम चले जाओ, मैं बात कर लूँगी मायरा से। मायरा की माँ मायरा को बुलाती है, मायरा को कहती है कि आज वो लड़का आया था जो तुम्हारे घर में पहले किराएदार थे जहां अब तुम रह रहे हो, और वो मुझे कह रहा था कि तुम्हारी मालकिन किस तरह लोगों को ट्रैप करती है और उनको बदनाम करने के लिए सब करती है ताकि उनको अलग कर सके। मायरा पहले यकीन नहीं कर रही होती क्योंकि वो सोच रही थी कि जहांआरा कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी माँ कहती है मुझे भी कुछ तो लगता है ऐसा, और तुम्हारे बाबा भी बता रहे थे, उनने भी बताया कि जब वो वहाँ से गुजर रहे थे तो हंस हंस कर किस तरह बातें की थी और किस तरह वो उन दोनों को एक साथ देखकर परेशान हो गए थे, और ये बात शायद मैंने तुम्हें पहले नहीं बताई। मायरा कहती है बाबा उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है शायद उनको कोई गलतफहमी हुई हो। मायरा वहाँ से चली जाती है। मायरा जैसे ही वहाँ से निकलती है घर के लिए जल्दी में निकलती है क्योंकि वो बता के नहीं आई होती और अब वो वापस आ चुका होता है जुनेद, और जुनेद आते ही कॉल करता है मायरा को, कहता है मायरा तुम कहाँ हो। मायरा कहती है मैं अम्मी की तरफ हूँ और शायद मैं यहाँ रात रुक जाऊँ, लेकिन मायरा वहाँ रुकती नहीं है। मायरा अपना शक दूर करने के लिए वहाँ से वापस निकलती है। जैसे ही वो घर पर आती है तो गाड़ी दूर खड़ी कर देती है और बेल बजाए और किसी तरह छुप कर अंदर आ ही जाती है। इस सब का जुनेद को पता नहीं चलता। वो जैसे ही अंदर आती है तो पहले से जहांआरा वहाँ मौजूद होती है। जहांआरा और जुनेद को एक साथ देखकर और हंसी खुशी वो जिस तरह बात कर रहे थे, मायरा परेशान होती है। मायरा उनको कहती है जुनेद तुम तो कह रहे थे कि तुम ऑफिस में हो और अभी वापस नहीं आ रहे, तो जहांआरा जी आप यहाँ क्या कर रही हैं, शायद मेरा शक ठीक ही था। जहांआरा कहती है जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। हाँ मैं यहाँ इनसे बात करने आई थी और इनसे पूछने आई थी कि ये किराया कब दे रहे हैं, क्योंकि 1 महीने का किराया इन्होंने नहीं दिया। मायरा कहती है जुनेद तुमने किराया नहीं दिया, लेकिन तुमने मुझे तो नहीं बताया। जुनेद कहते हैं हाँ मैंने किराया नहीं दिया, दरअसल मैं भूल गया था। वो कहती है ये बात आप फ़ोन पर भी कर सकती थी और पहले तो आप नौकरानी को भेजती हैं। और अब जिस तरह बात कर रही थी मायरा को शक तो हो गया था, लेकिन उन दोनों को एक साथ देखकर उसे ये भी यकीन था कि उसकी माँ जिस तरह कह रही थी कि वो औरत कुछ भी कर सकती है उनको अलग करवाने के लिए। उसकी माँ पहले तो जुनेद पर शक कर रही होती है, लेकिन अब जबकि उस औरत की हकीकत उन्हें मालूम होती है और अली जाकर उन्हें बताएगा और दूसरी तरफ मायरा का बाप भी बताता है, तो वो यकीन करने पर मजबूर हो जाती है कि ज़रूर कुछ ऐसा है जैसा वो कह रहे हैं। इसलिए वो कहती है इस बात की तय तक जाएगी। इस बार तो वो जुनेद को माफ़ कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि जुनेद का इसमें कोई कसूर नहीं है, और शायद इस बार जहांआरा अपने प्लान में कामयाब नहीं होने वाली क्योंकि इस बार जो कपल उनने चुना था वो उसकी हकीकत पहले ही जान जाएंगे, उन्हें मालूम हो जाएगा। और ये शायद अली की वजह से होगा क्योंकि अली अपना घर तो बर्बाद कर चुका था लेकिन उन दोनों का घर बर्बाद होते थे नहीं देख सकता था, और उसे यकीन था कि ये सब जहांआरा करवाएगी और जहांआरा उन दोनों को बर्बाद करने के लिए किसी हद तक भी जाएगी। अली अपनी बीवी से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करता है, उन्हें कहता है कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने दो, लेकिन अली की बीवी इस सब के लिए इनकार कर देती है। वो उसे उसके बच्चे से मिलने की भी इजाज़त नहीं देती। अली परेशान होता है। अली क्योंकि जहांआरा के खिलाफ बातें करता था और इसलिए वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो कहती थी तुम जीजी के खिलाफ बातें करते हो इसलिए अब तुम बच्चे से नहीं मिलना। जहांआरा को इस बारे में भी मालूम था। जहांआरा को अब ये भी शक हो गया था कि वो लड़की अब शक करने लगी है और मायरा अपने शौहर पर शक करेगी, और यही चाहती थी जहांआरा कि एक बार उसके जहन में शक बैठ जाए, फिर जहांआरा अपनी चालें चलेगी और उन दोनों को अलग करेगी ताकि वो एक साथ ना रह पाएं।